السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پچھلے 6 مہینے سے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کا کافی ذکر چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹاورس کا بھی کافی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ کو میٹاورس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دے سکوں۔ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ میٹاورس کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہوگی، اور والدین جن کے بچے ابھی تک چھوٹے ہیں وہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ میٹاورس ایک ٹرم ہے جو کہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، میٹا اور ورس۔ ورس یونیورس کا مخفف ہے یعنی کائنات، اور میٹا کا مطلب ہے الگ۔ میٹا ورس کا مطلب ہے کہ ایک الگ دنیا اور ایک الگ کائنات، یعنی اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا۔ یہ کانسیپٹ فکشن میں بہت عرصے سے، ناول میں، فلموں میں اور بہت ساری اور فوگ کہانیوں کے اندر بہت عرصے سے انسانوں کے ذہنوں میں چلتا آ رہا ہے۔ ایک ناول بہت عرصے پہلے چھپا تھا جس میں ایک شخص جو ہے وہ ایک دنیا میں جاتا ہے اور وہ دنیا تباہ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ پھر خیالوں میں اپنی اس دنیا میں رہتا ہے۔ وہ ایک ناول تھا جو ایکچولی ایک ڈپریشن کے عالم میں لے کر گیا تھا، جس میں ایک نئی دنیا بنانا ایک مجبوری اور ایک دکھ والی بات کے طور پر پریزنٹ کی گئی تھی۔ اسی طرح کچھ عرصے پہلے ایک فلم آئی تھی میٹرکس، تو لوگوں نے اس فلم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اصل میں فکشن نہیں ہے بلکہ مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور فلم آئی تھی ایواٹور، کہ جس کے اندر ایک آدمی اپنے جیسا ایک مشین کے ذریعے، ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے جیسا ایک اور انسان ایک سافٹ ویئر کے ذریعے بنائے گا یا بناتا ہے، جو کسی اور دنیا میں منتقل ہو سکتا ہے اور وہاں رہ سکتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو فکشن میں تھی یہ حقیقی رخ اختیار کرنے جا رہی ہیں۔ آپ کو شاید علم ہو کہ فیس بک نے اپنا نام چینج کر لیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے میٹا، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے اس نئی دنیا بنانے کے لیے جس کا نام ہوگا میٹاورس۔ اب میٹاورس بنے گی کیسے؟ میٹاورس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے اس میں لاگ ان ہوں گے اور حقیقی دنیا سے اس کے علاوہ ایک اور سائبر دنیا میں چلے جائیں گے، یعنی آپ اپنے کمرے میں بیٹھے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے لاگ ان ہوں گے اور پھر حقیقی دنیا سے ایک سائبر دنیا میں انٹر ہو جائیں گے، جس میں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے داخل ہو جائیں گے۔ اور جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو ٹیکنالوجی جس کے اندر اینیمیشن شامل ہے اور جس کے اندر اور بہت سی ٹیکنیکس ہیں، ایگومنٹیشن ہے اور ورچوئل ریئلٹی، اس طرح کی بے شمار اور تکنیکس ہیں جو پیرالل ایک دوسرے کے ساتھ ترقی کرتی جا رہی ہیں، یعنی مزید ایڈوانس اور اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ 5G کا اس میں استعمال ہوگا اور 5D امیجز اس میں یوز ہوں گی، اور اس کے لیے ہیڈ گلاسز استعمال ہوتی ہیں۔ جب انسان وہ پہن لیتا ہے یا لگا لیتا ہے تو اسے 3D امیجز نظر آنے لگتی ہیں، اور یہ اویلیبل بھی ہیں، گوگل کمپنی کی بھی ہیں اور دوسری کمپنیز کی بھی ہیں۔ یہ ایک ایڈوانس فارم ہے۔ جب آپ یہ گلاسز لگا لیں گے تو ایکچولی آپ ایک اور دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ گلاسز مطلب اینک، اور جب آپ یہ اینک لگا لیں گے تو آپ اپنی دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے اور ایک نئی دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ ورچوئل دنیا ایسی نہیں ہوگی کہ ایک بنی بنائی ویڈیو ہو، بلکہ اس میں آپ کو کمپلیٹ اختیار ہوگا، اور یہ آپ کا ایک ایواٹور بنا دے گی، آپ کا ہم شکل بنا دے گی۔ یعنی مصباح شیخ ایک یہاں اس دنیا میں ہے اور ایک وہاں اندر پہنچ جائے گی۔ پھر ٹیکنالوجی ہاتھوں کے ذریعے یا ہاتھوں کے سینسر کے ذریعے چلے گی، اور آپ وہاں اندر جا کر وہ موومنٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ اس دنیا میں نہیں کرتے یا کر نہیں سکتے، لیکن وہاں پر آپ ہر امپاسبل کام کر سکتے ہو اور امپاسبل موومنٹ بھی کر سکتے ہو۔
جب آپ ٹی وی دیکھتے ہو یا موبائل اسکرین یوز کرتے ہو تو یہ 2 ڈائمینشنل ہوتی ہے، جبکہ میٹاورس میں 3 ڈائمینشنل اسکرین یوز ہوگی۔ اور اب جب آپ اس کے اندر چلے جاؤ گے تو آپ اس میں اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کر سکتے ہو اور وہ دوست بھی اپنا ایواتار بنا کر انٹر ہو جائے گا۔ اب جیسے ایک کمرہ ہے، یہاں میرا ایواتار، میری امی، بہن اور میں نے بھانجی اور بھانجے کو بھی انوائٹ کر لیا اور ہم سب وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے، جن کو ہر بندہ اپنے اپنے اس کمپیوٹر سیٹ کے ذریعے سے کنٹرول کر رہا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا اس کا ایک انٹرٹینمنٹ ایلیمنٹ۔ اس میں ایکچولی ریئل بزنس میٹنگز بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل 4 ملکوں کے لوگ بزنس کی سیریس میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ایواتار یعنی ان کے کارٹونز ایکچولی اس سائبر ورلڈ کے اندر بیٹھ کر وہ میٹنگ کریں گے۔ اب ایک اور بات جو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اس کے علاوہ آپ اس کے اندر پلاٹ یعنی زمین خرید سکتے ہیں، باقاعدہ پلاٹ خرید سکتے ہیں، 1 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا۔ آپ وہ پلاٹ خرید کر اس پر کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں نے تو پلاٹ خریدنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر ریسٹورنٹ کھولنا چاہیں تو آپ وہ بھی کھول سکتے ہیں۔ اگر اچھا آپ کو پلاٹ 1 لاکھ کا مل رہا ہو تو آپ وہ پلاٹ لے کر اسے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اوپر نیچے بھی بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ ریٹ اس پلاٹ کی انکریز ہو گئی ہے تو آپ اسے بیچ سکتے ہیں، اور مارکیٹ ریٹ اگر پلاٹس کی ڈکریز ہو گئی ہے تو آپ خرید کر رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہو گئی آپ کی۔ اب 1 لاکھ کا لے کر 5 لاکھ روپے کا آپ اس پلاٹ کو بیچ سکتے ہیں، لوگ اس پر کاروبار کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے علاوہ ایسی لاتعداد انبلیویبل ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی اور اس کے ذریعے لوگ لاکھوں کروڑوں کمانے لگ جائیں گے، لاکھوں کروڑوں لٹانے بھی لگیں گے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا ورک ٹو ارن، اور اب یہ کانسیپٹ ہوگا پلے ٹو ارن، یعنی آپ اپنے کمرے کے اندر آپ کی جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی کمپیوٹر کے تھرو، اور وہ گلاسز لگا کر آپ وہاں انٹر ہو کر کمانے لگ جاؤ گے، وہاں جا کر پیسے کما رہے ہوں گے، نفع اور نقصان یہ سب ہو رہا ہوگا۔ آپ ہر کام ورچولی کر رہے ہوں گے، ایکچوئل میں تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ سب ورچولی ہو رہا ہوگا۔ آپ ہر کسی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ پلاٹ خرید رہے ہیں سائبر ورلڈ کے اندر تو آپ پیمنٹ کیسے کریں گے؟ یہ ایک کوشچن ہوتا ہے۔ یورو میں کرو گے، ڈالرز میں کرو گے یا روپوں میں کریں گے؟ فرض کریں کہ اس میٹاورس کے اندر پلاٹ خرید رہے ہیں جو کہ پاکستانی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو آپ کو وہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے بینکنگ کا چینل یوز کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے جو پاکستان کے لاز ہیں وہ اپلیکیبل ہوں گے، جو اسٹیٹ بینک کے لاز ہیں وہ اپلیکیبل ہوں گے، تو آپ سب سے پہلے ان کو ڈالر میں کنورٹ کروائیں گے، پھر اس کے اوپر مختلف پابندیاں ہوں گی۔ لہٰذا اس سارے کام کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچ ہوگی کہ اس میٹاورس کی ایک اپنی کرنسی ہوگی، اور وہ کرنسی ہی ایکچولی کرپٹو کرنسی ہوگی، اور وہ کرپٹو کرنسی جس سے میٹاورس بنائی ہوگی یا جس نے میٹاورس انٹروڈیوس کروائی ہوگی، وہ کرپٹو کرنسی وہی کریٹ کرے گا، اور وہ کرپٹو کرنسی کو کریٹ کرنے کے بعد اس کرپٹو کرنسی کو ایکویٹ کرے گا، یعنی اس کی ایک ویلیو ڈٹرمائن کرے گا۔ فرض کریں اگر دنیا کے 50% لوگ بھی اس میٹاورس میں اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اور وہاں پلاٹس خریدنا شروع کر دیں، بزنس شروع کر دیں، اسٹاک ایکسچینج کا وہاں ایک نظام ہوگا، اور یہ سب ورچولی ہو رہا ہوگا۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں گے، ورچولی گھوڑوں کی ریس ہوگی، اس پر پیسے کمائے جا رہے ہوں گے، ورچولی کنسرٹ ہو رہے ہوں گے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ بڑے فنکاروں نے کیے بھی ہیں۔ پتہ نہیں 10 سے 15 سال میں پیسے کا نظام کیا ہوگا اور دنیا کیسی ہوگی، پتہ نہیں آپس میں ریلیشنز کیسے کام کریں گے، پتہ نہیں پولیٹیکل سرکمسٹانسز کیسے ہوں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے اور ڈیلیما ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور یہ صرف اندازے نہیں ہیں، یہ ایکچولی ہونے والا ہے۔ اب میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہوں گی
اور یہ کہ میٹاورس سے ریلیٹڈ اور بھی ریسرچ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں، پرسنلی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ جب یہ میٹاورس ایک پراپر وے میں اوپن ہو جائے گی یا آن ہو جائے گا تو میں میک شور کروں گی کہ میں اس میٹاورس میں داخل نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں انٹر ہو گئی تو میرا اپنا ایک انسان ہونا، اپنے فزیکل باڈی اور انٹلیکچوئل اور اسپریچول ہونا اور اپنے آپ کو مینیج کرنا، یہ سب بہت خطرے میں پڑ جائے گا۔ میرے ریلیشن شپس کی نوعیت بہت خطرے میں پڑ جائے گی، مجھے ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشوز ہو سکتے ہیں، میرا تھاٹ پروسیس ہیک ہو سکتا ہے، میری ایموشنلٹی میرے اپنے قابو سے نکل سکتی ہے، میرا پرپز آف لائف ٹوٹلی لوز ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیشن دینے سے زیادہ خاص طور پر پیرنٹس کو یہ بتانے کے لیے بنائی ہے کہ خدا کے لیے جو آپ کے بچے ہیں جتنا ہو سکے ان کو قدرت کے ساتھ اٹیچ کیجیے، جتنا ہو سکے ان کو سائبر ورلڈ سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے، جتنا ہو سکے ان کو ان گیمنگ والی لائف کے اندر نہ جانے دیں، اور باغبانی ان سے کروائیں، پینٹنگ ان سے کروائیں، ان کو بیچز پر لے کر جائیں، پہاڑوں پہ لے کر جائیں، ان کو مختلف جگہوں پر سیر و تفریح کے لیے لے کر جائیں، کھیتوں میں لے کر جائیں، نیچرل پلیسز دکھائیں، ان سے پودے لگوائیں، ان کو رشتہ داروں سے فزیکلی ملوائیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز نہ کریں، مگر ان کی تربیت اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ اس کا پازیٹیو استعمال کر سکیں، وہ اس چیز کو مینیج کر سکیں کہ اس کو اتنا ہی یوز کیا جائے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ انسان کے لیے ٹاکسک ہو جاتی ہے۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔